السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ دیسی ہین فارمنگ کے متعلق کریں گے، دیسی انڈوں کے کاروبار کے متعلق کریں گے، اور ان کی جو پروڈکشن اور جو ان کے مسائل ہیں، بیماریوں کے متعلق بھی بات کریں گے، اور ان کو سردیوں سے بچانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، ان کو سردیوں سے ٹھنڈ سے بچانے کے کیا فوائد اور ٹھنڈ لگنے کے کیا نقصانات ہیں، اور ان کو فوری طور پہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ بھی کریں، تاکہ جو ہے میں آپ کے لیے اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بھی لا سکوں۔ تو کائنڈلی نیو جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں، یا نیو جو کوئی بھی نئے کاروبار میں بھی اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ جائے، تو اس کی ضرور ہیلپ آؤٹ کیے کریں، تاکہ وہ بندہ جو ہے ایک اپریسیشن ہی ہوتی ہے، تاکہ وہ بندہ بڑھ چڑھ کے کام کر سکے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھی یا انفارمیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لا سکے۔ تو چلتے ہیں ابھی ویڈیو کی جانب۔ تو ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ دیسی مرغیوں کا کاروبار جو ہے وہ الحمدللہ میں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے آپ سے یہ شیئر بھی کر رہا ہوں کہ اچھا کاروبار ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب اس فارمنگ کے متعلق جو ہے تھوڑی نو ہو ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے آپ خود اس کو ڈیل کر سکیں، تاکہ آپ کو اس کا زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ سے تھوڑی مرغیوں سے سٹارٹ کریں، اور ساتھ جو ہے پرسنلی جو ہے ان کو جو ہے ان کی لک آفٹر کریں، تاکہ جو ہے آپ کو ان کی بیماریوں کے متعلق بھی پتہ چل سکے، اور ان کے مسائل کے متعلق بھی پتہ لگ سکے، فوائد کے متعلق بھی پتہ لگ سکے، تاکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہائی لیول تک کام کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کو پرسنلی طور پہ ان میں جو ہے انوالو ہونا پڑتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی جو ہے پروڈکشن اور فوائد کے متعلق، کہ کون کون سی چیزیں جو ہے مطلب فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، یا کون سی چیزیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو پروڈکشن جو ہوتی ہے دیسی ہین فارمنگ میں، جتنی اچھی آپ ان کی کیئر کریں گے، جتنا اچھا آپ ان کو بستر دیں گے، جتنا آپ ان کو فیڈ ان کی پراپر رکھیں گے، اس کے بعد پراپر ان کو جو ہے میڈیکیشن کریں گے، ویکسینیشن کریں گے، اور ان کو ٹھنڈ سے بچائیں گے، ہیٹ ان کی مینٹین کریں گے، ٹمپریچر ان کا مینٹین کریں گے، اتنی اچھی پروڈکشن ہوگی۔ مرغیاں پالنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مرغیاں پال لیتے ہیں، جو وہ نیو فارمرز ہوتے ہیں وہ اچھی کیئر کرتے ہیں اور اچھی مرغیاں پال لیتے ہیں۔ لیکن ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کے جو ہے پروڈکشن لیول کو جو ہے مینٹین کرنا، جو بھی ہے مطلب 80% ہے، 90% ہے، 100% ہے، یا 60% جو بھی ہے، اس کو کمپلیٹلی ڈیلی بیسس پہ مینٹین کرنا جو ہے وہ ایک ٹف جاب ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے ایکسپیرینسڈ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں چند ایک چیزیں آپ سے شیئر کرتا چلوں، کہ ڈیلی بیسس پہ ایک تو اپنی مرغیوں کی جو ہے وہ خط و خال اور ان کی چال ڈال پہ نظر رکھیں، تاکہ اگر کوئی سست نظر آئیں، یا کوئی تھوڑی سی بھی آپ کو ان کی ویٹ میں جو ہے اگر وہ پتلی ہے، یا ان کا جو ہے چال ڈال سستی محسوس کر رہے ہیں، یا ان کی سانس لینے میں کوئی اگر آپ ان کو کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے، تو ان چیزوں پہ آپ نظر رکھیں، اور اسی ٹائم ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ کریں، تاکہ جو ہے آپ بیماری سے بچ سکیں، اور ان کو جو ہے ایک اچھا ماحول دے سکیں۔ تو فوری طور پہ جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اب ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ابھی ٹمپریچر کافی جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، گر چکا ہے، اس لیے اب ضروری ہے کہ تمام پردے جو ہیں، خاص طور پہ جس سائڈ سے ہوا چلتی ہے، مطلب شمال سے جنوب چلتی ہے، یا جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، جس سائڈ سے ہوا چلتی ہے اس سمت پہ آپ ڈبل پردے کریں، اور ہو سکے تو اگر متواتر طور پر ہوا تیز چل رہی ہے، تو سائڈوں پہ جو ہے پرلی سائڈ پہ آپ ان کو شاپر لگائیں۔ یہ جو عام شاپر ملتا ہے، جو شیڈوں کے اوپر یا چھتوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے، وہ آپ شاپر لگائیں، ٹائٹ پردے کریں، ٹھیک ہے، ان کا ٹمپریچر، تاکہ ہوا کا جو بالکل دخول ہے وہ بالکل بند ہو سکے، جس سے جو ہے ان کا ٹمپریچر مینٹین ہو۔ دن کے ٹائم پہ آپ جب دھوپ نکلتی ہے، تو جس سائڈ سے ہوا نہیں آتی اس سائڈ سے ہلکے سے پردے نیچے کر کے تھوڑی بہت ہوا ان کو مطلب کراس وینٹیلیشن جس کو کہتے ہیں وہ ضرور رکھیں، تاکہ جو ہے جو اندر کی حبس ہے یا جو بھی ہے وہ دن کے ٹائم نکل جائے، اور شام کو 3 بجے تک دوبارہ اوپر کر دیں، تاکہ جو ہے ٹمپریچر رات کے لیے مینٹین وہ کر سکیں۔
ایک چیز یہ ہے۔ نمبر دو چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ہفتے میں تقریباً خاص طور پہ جس دن بادل ہوں یا ٹمپریچر آپ کو ٹھنڈ زیادہ محسوس ہو، اس دن آپ ان کو پیناڈول جو ہے شام کے ٹائم پہ، شام کی جو فیڈ آپ دیتے ہیں اس میں پیناڈول استعمال کریں، اور ہلدی کا استعمال بھی ہفتے میں 2 دفعہ ضرور کریں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ملٹی وٹامن جو ہے وہ بھی لازمی طور پہ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اور ان کے لگانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ ان کی میڈیکیشن کرتے ہیں، مطلب ٹمپریچر کے لیے، یا ان کو جو ہے کسی چیز جیسے فلو ہو جاتا ہے یا کچھ ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو بھی آپ ان کو میڈیسن لگاتے ہیں وہ آپ ان کو شام کی فیڈ کے ساتھ لگائیں، تاکہ جو ہے شام کی فیڈ کے ساتھ یہ اس پانی کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جب ہے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ پانی پی لیں، اتنا ہی پانی رکھیں جتنا وہ پی لیں، اس کے بعد فوری طور پہ جو ہے ان کو سادہ پانی ان کو استعمال کرائیں۔ صبح کی بھی فیڈ کے ساتھ جو ہے آپ ان کو ملٹی وٹامن لگائیں، اور جو ہے وہ بھی آپ 3 سے 4 حد 5 گھنٹے جو ہے وہ استعمال ہو، اس کے بعد ان کو سادہ پانی چلائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وٹامن جو انہوں نے استعمال پیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب سادہ پانی پیتے ہیں تو وہ اچھی طریقے سے ان کے جو ہے وہ نظام میں آ جاتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جلدی ان کو جو ہے اثر ہوتا ہے۔ آپ انڈے کی پروڈکشن بھی آپ اس سے اچھی فیل کریں گے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے جو بیماری کا مسائل ہیں یا جو بھی ان کو مسائل ہیں وہ ان میں آپ بہتری جلد سے جلد فیل کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، چند ایک چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے آپ کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پولٹری فارمنگ بہت آسان شعبہ ہے، لیکن اس میں آپ کو ڈیپلی طور پہ خود انوالو ہونا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ بستر کو خشک رکھیں، اس کے بعد بستر کو نرم رکھیں۔ ہوتا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے 10 دنوں بعد 15 دنوں بعد ان کو جو ہے نیچے برادہ ڈالیں، یا چاولوں کا جو وہ تو ہم اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ ڈالیں، وہ ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بار مہینے میں ضرور جو ہے اس کی صفائی کر کے وہ بستر جو ہے وہ ان کا جو ہے نیچے سے چینج کر دیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وبا بھی کم پھیلتی ہے، اور ٹمپریچر بھی ان کا مینٹین رہتا ہے۔ اب ان کے پر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے ان کو جو سردی لگے گی وہ صرف پیروں کی طرف سے لگے گی۔ اور دوسری چیز کہ جو اندر کی جالیاں ہیں وہاں پہ آپ جو کیا کہتے ہیں یہ بور والی جو بوریاں ہوتی ہیں، جو 100 kg کی آلو والی یا پیاز والی، یہ جو بڑی بوریاں ہوتی ہیں سیبوں والی، ان کو جو ہے اب اندر والی سائڈ سے جو ہے فولڈ کر کے جالیوں میں دے دیں، تاکہ مرغیاں بیٹھتی ہیں جالیوں میں تو وہ اس سائڈ سے ان کو پاؤں کی سائڈ سے جو ہے وہ ٹھنڈ نہ لگے۔ ان دنوں میں مرغیوں کو پاؤں کی طرف سے ٹھنڈ لگتی ہے، تو وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے، جس سے ان کی پروڈکشن میں بھی فرق آتا ہے، اور دوسرا ان کو بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے اتنی ہی تھی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔